دوسرا باب، خوشحالی کا حصول ایک سائنسی علم ہے۔ اگر آپ کے ملک اور آپ کے شہر میں کوئی بھی دوسرا انسان امیر ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ امیر ہونے کے لیے کسی خاص کاروبار یا پیشے کا انتخاب بھی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی پیشے یا کاروبار سے منسلک لوگوں میں سے کچھ دولت مند بن جاتے ہیں اور باقی نہیں بن پاتے۔ خوشحالی کا حصول ایک سائنسی علم ہے اور یہ اتنا ہی درست ہے جتنا کہ الجبرا اور ریاضی۔ دولت کا حصول چند قوانین کے تابع ہونے والا عمل ہے۔ جو انسان بھی ان قوانین کو سیکھ کر ان پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائے، اس کا دولت مند ہونا اتنا ہی یقینی ہے جیسے ریاضی کے قوانین یقینی ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ نتیجہ ہمیشہ عمل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا جو بھی انسان اپنے عمل کو اس خاص قانون کے تابع کر لے وہ دولت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ درجہ ذیل باتوں پر غور کیجیے۔ دولت کا حصول کسی خاص ماحول پر منحصر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی خاص علاقے کے لوگ ہی امیر ہوتے، کسی ایک شہر میں رہنے والے سب لوگ ہی امیر ہوتے اور کسی دوسرے شہر کے باسی سارے کے سارے غریب ہوتے، یا کسی ملک کے تمام باشندے امیر ہوتے اور کسی دوسرے ملک کے سارے ہی شہری غریب ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے کے باسیوں میں امیر اور غریب دونوں ہی ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والوں میں کوئی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب۔ اگر دو آدمی ایک ہی علاقے کے رہائشی ہوں اور ان کا کاروبار بھی ایک ہی جیسا ہو تو بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک دولت مند ہو جاتا ہے اور دوسرا صرف گزارا ہی کر رہا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماحول کا خوشحالی سے تعلق بنیادی نوعیت کا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کا ماحول دوسرے علاقوں سے زیادہ مؤثر ہو، مگر جب اس ماحول میں یکساں کاروبار کرنے والے دو آدمیوں میں سے ایک امیر ہو جائے اور دوسرا ناکام، تو یہ ماننا پڑے گا کہ دولت مندی کا حصول کاروباری امور کو ایک خاص طریقے سے انجام دینے پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اس خاص طریقے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت سے باصلاحیت لوگ غریب نہ ہوتے اور عام درجے کی ذہانت رکھنے والے کبھی امیر نہ ہو سکتے۔ دولت مندوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اوسط درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کوئی عظیم صلاحیت یا قابلیت نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر لوگ اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بلبوتے پر امیر نہیں بنتے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام ایک خاص طرز پر کرتے ہیں۔ دولت مندی کا راز بچت یا کفایت شعاری میں بھی نہیں ہے۔ بہت سے کنجوس غریب ہی رہ جاتے ہیں جبکہ بہت سے فضول خرچ لوگ امیر ہو جاتے ہیں۔ دولت مندی کی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ امیر لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو غریب نہیں کر سکتے۔ کسی ایک کاروبار سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثر یکساں کاروباری امور انجام دیتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ لوگ دولت مند ہو جاتے ہیں اور کچھ دیوالیہ۔ ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دولت کا حصول کاروباری امور کو ایک خاص طرز پر انجام دینے پر منحصر ہے۔ اگر خوشحالی کچھ خاص قوانین پر عمل پیرا ہونے سے ملتی ہے اور اگر ایک جیسے کام کا نتیجہ بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو جو بھی انسانی خاص طرز عمل کو اپنائے گا یقینی طور پر امیر ہو جائے گا۔ یہی بات اس معاملے کو سائنس کے دائرے میں شامل کر دیتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خاص طرز عمل اتنا مشکل ہے کہ صرف چند لوگ ہی اس پر عمل کر سکیں؟ ہم جان چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں۔ باصلاحیت لوگ بھی دولت مند ہو جاتے ہیں اور بے وقوف بھی۔ شاندار ذہانت رکھنے والے بھی امیر ہو جاتے ہیں اور معمولی ذہانت رکھنے والے بھی۔ اعلیٰ جسمانی طاقت رکھنے والے بھی خوشحالی حاصل کر لیتے ہیں اور کمزور و بیمار بھی۔ سوچنے سمجھنے کی بنیادی صلاحیت کی موجودگی البتہ ضروری ہے۔ جہاں تک قدرتی صلاحیت کا تعلق ہے تو کوئی بھی انسان جو ان الفاظ کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہو یقیناً امیر ہو سکتا ہے۔
اسی طرح جگہ اور ماحول کی بھی کسی قدر اہمیت ضرور ہے۔ آپ صحرائے اعظم کے وسط میں کوئی کاروبار کر کے کامیابی کی توقع یقیناً نہیں کر سکتے۔ دولت مند بننے کے لیے انسانوں سے معاملات کرنا اور لوگوں کے درمیان موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ لوگ آپ سے اس انداز میں معاملہ کرنا چاہیں جیسا آپ چاہتے ہوں تو یہ اور بھی بہتر ہوگا۔ اس حد تک ماحول خوشحالی پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ملک اور آپ کے شہر میں کوئی بھی دوسرا انسان امیر ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ امیر ہونے کے لیے کسی خاص کاروبار یا پیشے کا انتخاب ضروری نہیں۔ کسی بھی پیشے یا کاروبار سے منسلک لوگوں میں سے کچھ دولت مند بن جاتے ہیں اور باقی نہیں بن پاتے۔ یہ درست ہے کہ آپ اس کاروبار میں بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور آپ کو پسند ہو اور جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو۔ اگر آپ کوئی خاص صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کی کامیابی اس کاروبار میں زیادہ ہوتی جہاں اس قسم کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں آپ اس کام میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے علاقائی ضروریات سے مطابقت رکھتا ہو۔ ایک آئس کریم پارلر گرینڈین جیسے ٹھنڈے علاقے کی نسبت کسی گرم علاقے میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ درج بالا عمومی قسم کی حدود و قیود کا خیال تو رکھنا ہوگا۔ کسی خاص کاروبار کا انتخاب ہرگز ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں اس میں کچھ خاص امور کا خیال رکھیں۔ اگر آپ اس وقت کوئی کاروبار کرتے ہیں اور دولت مند نہیں ہے جبکہ اسی کاروبار کا حامل کوئی اور شخص آپ کے علاقے میں ہی امیر ہو چکا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کاروباری امور اس طرح سے نہیں انجام دے رہے جس طرح وہ شخص دے رہا ہے۔ سرمایہ کی عدم موجودگی کسی شخص کے دولت مند ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، البتہ سرمایہ کی موجودگی مزید سرمایہ کا حصول آسان اور تیز تر ضرور بناتی ہے۔ جس کے پاس پہلے ہی سرمایہ موجود ہو اسے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ امیر کیسے ہوا جائے۔ اس وقت آپ خواہ جتنے بھی غریب ہیں، اگر آپ اپنے امور کو اس خاص طرز پر انجام دینا شروع کر دیں تو آپ کے امیر ہونے کا عمل ضرور تیز ہو جائے گا اور آپ کے پاس سرمایہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سرمایہ کی دستیابی دولت مند بننے کے عمل کی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور یہ خود کار طریقے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے امور اس خاص طرز عمل کے تحت لے آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ اپنے پورے بر اعظم کے سب سے غریب شخص ہوں اور آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، نہ آپ کا کوئی دوست ہو اور نہ ہی کوئی آپ کا سفارشی ہو۔ اگر آپ ان حالات میں بھی اس مخصوص طریقے پر عمل شروع کر دیں گے تو آپ کی دولت مندی کا عمل لازماً شروع ہو جائے گا، کیونکہ نتیجہ ہمیشہ عمل کے مطابق نکلتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو آ جائے گا، اگر آپ کے کاروبار کی جگہ مناسب نہیں ہے تو آپ کو مناسب جگہ مل جائے گی۔ یہ سب کچھ آپ اپنے موجودہ محل وقوع اور موجودہ کاروبار میں رہتے ہوئے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے امور کو اس طرز پر انجام دینا شروع کر دیں جو کامیابی کا باعث ہے۔ دارالشعور لاہور سیلف ہیلپ اور موٹیویشن پر بین الاقوامی معیار کی کتابیں شائع کرنے والا پاکستان کا سب سے پہلا اور بڑا اشاعت گر۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ تیسرا باب، کیا خوشحالی کے مواقع نایاب ہیں؟ ادنا درجہ کا مزدور طبقہ اعلیٰ طبقے میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے امور ایک خاص طریقے پر انجام دے، کیونکہ قانون دولت سب کے لیے ایک ہی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ وہی کچھ کرتے رہیں گے جو آپ کرتے ہیں تو آپ کے حالات بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے اب ہیں۔ تاہم کوئی مزدور اپنے طبقے کی جہالت اور ذہنی کاہلی کی وجہ سے غریب رہنے پر مجبور نہیں ہے۔ یہ کتاب اسے بتائے گی کہ وہ خوشحالی کے مواقع کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس لیے غریب نہیں ہے کہ عمدہ مواقع اس سے چھین لیے گئے ہیں، اور کوئی بھی انسان اس لیے غریب نہیں ہے کہ چند افراد نے دولت پر قبضہ کر کے اسے نایاب کر دیا ہے۔ بعض کاروبار ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو، مگر بہت سے دوسرے راستے تو آپ کے لیے اب بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے یہ انتہائی دشوار ہوگا کہ آپ ریلوے کے نظام کے مالک بن جائیں۔ اس شعبے پر اجارہ داری قائم ہے۔ چند برس کے اندر ہوائی سفر ایک بہت بڑی صنعت بننے والا ہے جس میں ملازمت کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ آپ اپنی توجہ اس کاروبار پر مرکوز کریں جہاں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ کسی اسٹیل مل کے کارکن ہیں تو آپ کے لیے اس کا مالک بن جانا شاید ہی ممکن ہو،
مگر یہ بھی درست ہے کہ اگر آپ ایک خاص طرز عمل اپنا لیں تو کچھ ہی عرصے میں آپ یہ مزدوری چھوڑ کر 10 سے 40 ایکڑ تک زرعی اراضی خرید لیں اور وہاں اشیاء خوراک اگانی شروع کر دیں۔ اس وقت چھوٹا سا زرعی فارم بنا کر وہاں بہترین طریقے سے کاشت کر کے بہت سے مواقع دستیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میرے لیے تو زرعی زمین خریدنا ناممکن ہے۔ میں یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہرگز ناممکن نہیں ہے۔ آپ یقیناً ایک زرعی فارم بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک مخصوص طریقے پر عمل پیرا ہو جائیں۔ مختلف زبانوں میں مواقع کا دھارا اس زمانے کے سماجی ارتقاء اور انسانوں کی اجتماعی ضروریات کے مد نظر مختلف رخ اختیار کرتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں اس دھارے کا رخ زراعت اور اس سے وابستہ صنعتوں کی طرف ہے۔ آج اس کاروباری شخص کو یہ مواقع زیادہ دستیاب ہیں جو کسانوں کو ان کی ضروریات کی اشیاء فراہم کرے۔ اگر کوئی زمانے کے بہاؤ کے مخالف جانے کی کوشش نہ کرے اور بہاؤ کی سمت اختیار کر لے تو اس کے لیے مواقع بکثرت موجود ہیں۔ فیکٹری میں کام کرنے والا کارکن بھی انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں مواقع سے محروم نہیں۔ کارکن کو فیکٹری کے مالک نے اپنے سرمایہ کے زور پر غریب نہیں بنا رکھا۔ مزدور طبقہ جہاں ہے وہاں اس لیے ہے کہ وہ اپنے امور ایک خاص طریقے پر انجام نہیں دے پا رہا۔ اگر امریکی مزدور اپنی حالت بدلنا چاہیں تو وہ بیلجیم اور بعض دوسرے ممالک کے لوگوں سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور انہی کی طرح امداد باہمی کی بنیاد پر صنعتیں اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور قائم کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ہی طبقے سے اپنے نمائندے منتخب کر کے قانون ساز اداروں میں بھیج سکتے ہیں تاکہ امداد باہمی کے اصولوں پر صنعتیں لگانے کے لیے قانون سازی ہو سکے۔ اس طرح وہ چند سالوں میں پرامن طور پر صنعتی شعبے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ادنا درجے کا مزدور طبقہ اعلیٰ طبقے میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے امور ایک خاص طریقے پر انجام دے، کیونکہ قانون دولت سب کے لیے ایک ہی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ وہی کچھ کرتے رہیں گے جو اب کرتے ہیں تو آپ کے حالات بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے اب ہے۔ تاہم کوئی مزدور اپنے طبقے کی جہالت اور ذہنی کاہلی کی وجہ سے غریب رہنے پر مجبور نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ وہ خوشحالی کے مواقع کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی محض اس وجہ سے غریب نہیں کہ خوشحالی کامیاب ہے۔ دنیا میں تمام انسانوں کی ضروریات سے زیادہ خوشحالی موجود ہے۔ واشنگٹن میں موجود کانگریس کی عمارت سے زیادہ بڑا محل دنیا کے ہر انسان کے لیے اس تعمیراتی سامان سے بنایا جا سکتا ہے جو صرف امریکہ میں دستیاب ہے۔ اگر بھرپور کوشش کی جائے تو صرف امریکہ میں اتنا اون اور ریشم دستیاب ہو سکتا ہے جو دنیا کے ہر انسان کو اس سے زیادہ عالیشان لباس فراہم کر دے، جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بادشاہت کے عروج میں حاصل تھا۔ اور صرف امریکہ کی غذائی وسائل تمام انسانوں کو پرتعیش کھانا فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہ صرف معلوم وسائل بکثرت موجود ہیں، امکانی وسائل بھی لامحدود ہیں۔ کرۂ ارض پر آپ جو کچھ دیکھتے ہیں یہ سب اس توانائی سے بنایا گیا ہے جس سے تمام کائنات بنی ہے۔ پرانی اشیاء تحلیل ہوتی رہتی ہیں اور نئی اشیاء مارز وجود میں آتی رہتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس کائناتی توانائی کے ذریعے ہو رہا ہے جو لامحدود ہے۔ ساری کی ساری کائنات اس توانائی سے بنی ہے اور اس عمل میں یہ توانائی کلیتاً خرچ نہیں ہو چکی۔ اب بھی اس قدر توانائی باقی ہے جس سے موجودہ کائنات جیسی 10,000 سے بھی زیادہ کائناتیں تخلیق ہو سکتی ہیں۔ لہذا کوئی بھی انسان اس لیے غریب نہیں ہے کہ کارخانہ قدرت میں اس کے لیے وسائل دستیاب نہیں ہے۔ قدرت خوشحالی کے وسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ کائناتی توانائی ایک زندہ تخلیقی قوت ہے جو مسلسل مادی اشیاء کی تخلیق میں مصروف ہے۔ اگر تعمیراتی خام مال ختم ہو جائے تو مزید بنا دیا جائے گا۔ اگر مٹی کی زرخیزی ختم ہو جائے اور غذائی اجناس اگائی نہ جا سکیں تو مٹی کو حیات نو عطا کی جائے گی یا مزید مٹی تخلیق کر دی جائے گی۔ اگر تمام سونا اور چاندی زمین سے نکال لیا جائے اور انسانی سماج اپنے ارتقاء کے لیے مزید کا طالب ہو تو کائناتی توانائی سونے چاندی کے مزید ذخائر پیدا کر دے گی۔ کائناتی قوتیں انسانی ضروریات کے مطابق عمل کرتی ہیں اور نہیں چاہتی کہ انسان عمدہ اشیاء سے محروم رہ جائے۔ انسان اجتماعی طور پر ہمیشہ سے خوشحال ہے، اور اگر کوئی شخص غریب ہے تو ایسا اس لیے ہے کہ وہ امور کو انجام دینے کے اس خاص طریقے سے واقف نہیں ہے جس پر عمل کرنے سے خوشحالی ملتی ہے۔ کائناتی توانائی ذہانت رکھتی ہے اور یہ سوچتی بھی ہے، یہ زندہ ہے۔ اس کا رجحان مزید زندگی کی طرف ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ فطری طور پر موجود ہے۔
ذہانت اپنی نمو چاہتی ہے اور شعور ترقی پا کر اپنے بہتر اظہار کا طلبگار ہے۔ ایک غیر مادی زندہ توانائی نے مادی کائنات کی شکل اس لیے اختیار کی ہے تاکہ وہ اپنا اظہار بہتر طرز پر کر سکے۔ کائنات ایک عظیم زندہ وجود ہے اور مزید زندگی اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت اس چیز کی خواہاں ہے کہ زندگی آگے بڑھے اور ترقی کی منازل طے کرے۔ اس مقصد کے لیے ہر اس چیز کو جو زندگی کو آگے بڑھانے میں معاون ہو سکے بھرپور وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وسائل کی قلت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک خدا خود موجودہ کائناتی نظام کو بدلنا نہ چاہے۔ آپ خوشحالی کے وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے غریب نہیں ہیں۔ اس حقیقت کی مزید وضاحت میں ذرا آگے چل کر کروں گا کہ کائناتی توانائی ہر انسان کے تصرف میں ہے جو اسے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لے۔ چوتھا باب، خوشحالی کی سائنس کا پہلا اصول۔ سوچ یا ارادہ وہ واحد طاقت ہے جس کے ذریعے بے شکل غیر محسوس مواد کو ایک محسوس خوشحالی میں بدلا جا سکتا ہے۔ جس مواد سے تمام اشیاء بنی ہے وہ ایک سوچ رکھنے والی توانائی ہے جس میں کئی اشیاء کا خیال پیدا ہونے سے وہ اس شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی توانائی اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتی ہے۔ کائنات کے تمام موجودات اور عوامل اسی بنیادی توانائی کے محسوس مظاہر ہیں۔ جب یہ غیر محسوس توانائی کسی پیکر محسوس کا تصور کرتی ہے تو یہ اس پیکر میں ڈھل جاتی ہے۔ جب یہ کسی حرکت کا تصور کرتی ہے تو وہ حرکت اختیار کر لیتی ہے۔ اس طریقے سے تمام اشیاء تخلیق کی گئی ہیں۔ ہم ایک سوچ کے تحت بنی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ دنیا جس کائنات کا ایک جز ہے وہ ایک سوچ کے تحت ہی تخلیق ہوئی ہے۔ ایک گردش کرتی کائنات کا تصور بے پیکر توانائی میں سرایت کر گیا اور یہ توانائی اس سوچ کے مطابق کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں پر مشتمل نظامات میں ڈھلتی چلی گئی۔ یہ توانائی وہ شکل اختیار کر لیتی ہے جس کا تصور اسے دیا جاتا ہے اور اسی تصور کے تحت وہ حرکت کرتی ہے۔ جب اسے کسی نظام شمسی کا تصور دیا گیا تو اس نے وہی شکل اور گردش اختیار کر لی۔ جب اسے سست رفتاری سے بڑھنے والے شاہ بلوط کے درخت کا تصور دیا جائے تو یہ اس کے مطابق شکل اختیار کر لیتی ہے، خواہ اس عمل میں کئی صدیاں لگے۔ شاہ بلوط کی شکل یہ توانائی فوری طور پر اختیار نہیں کرتی مگر یہ ان قوتوں کو فوراً حرکت میں لے آتی ہے جن کے باہمی عمل سے یہ درخت ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے۔ باشعور کائناتی توانائی میں جس شے کا تصور قائم ہو جائے وہ شے معرض وجود میں آ جاتی ہے، مگر ایسا ہمیشہ یا اکثر اوقات اس شے کی تعمیر و ترقی کے لیے طے شدہ قواعد و ضوابط کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک خاص طرز تعمیر والے گھر کا تصور اس پیکر توانائی پر اثر انداز ہو تو ضروری نہیں کہ وہ گھر فوراً وجود میں آ جائے۔ یہ تصور یا سوچ تجارت اور کاروبار میں پہلے سے موجود تخلیقی توانائیوں پر اس طرح اثر انداز ہوگا کہ اس گھر کی تیز رفتاری سے تعمیر ہو جائے گی۔ اگر ایسے مؤثرات موجود نہ ہوں جو اس توانائی کے کام کرنے کے لیے ضروری ہوں تب یہ گھر براہ راست بنیادی کائناتی توانائی کے تحت وجود میں آ جائے گا۔ اس صورت میں یہ توانائی دنیا کی نامیاتی اور غیر نامیاتی مادے کے سرگرم عمل ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ کسی شے کا تصور جب بھی بنیادی کائناتی توانائی پر اثر انداز ہو اس شے کا وجود میں آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ انسان ایک باشعور سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے اور یہ نئی سوچ تخلیق کر سکتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے جو اشیاء بناتا ہے بنانے سے پہلے ان کا تصور ذہن میں قائم کرتا ہے۔ وہ کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا جب تک اسے بنانے کا ارادہ اس کے ذہن میں نہ آئے۔ اب تک انسان نے خود کو جسمانی مشقت تک محدود رکھا اور اشیاء کو جسمانی طاقت کے ذریعے ہی بدلنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اس نے تاحال یہ کوشش نہیں کی کہ اپنی سوچ اور قوت خیال کو استعمال کر کے غیر محسوس کائناتی توانائی کو پیکر محسوس میں تبدیل کر دے۔ جب کوئی فرد کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قدرت کی بنائی ہوئی اشیاء میں سے خام مال اکٹھا کرتا ہے اور اسے استعمال کر کے اپنے تصور کے مطابق وہ چیز بنا لیتا ہے۔ اب تک اس نے اس بابت کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی کہ وہ قدرت کے طریقہ تخلیق کو سمجھ کر اصلی کائناتی توانائی سے
اپنی مطلوبہ شے براہ راست بنا لے۔ انسان قدرتی اشیاء کی شکل و صورت اپنی جسمانی محنت کے ذریعے تبدیل کرتا ہے۔ اس نے اس امکان پر توجہ نہیں دی کہ اپنی قوت خیال کے استعمال سے کائناتی توانائی کو براہ راست اپنی مطلوبہ اشیاء میں ڈھال لے۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے 3 قضیوں پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں اس نقطے پر زور دینا چاہوں گا کہ تمام مادی اشیاء ایک ہی مواد یا توانائی سے بنی ہیں۔ بکثرت اور مختلف نظر آنے والی اشیاء ایک ہی بنیادی توانائی کے مختلف مظاہر ہیں۔ یہ توانائی سوچ اور شعور رکھتی ہے۔ جب سوچ اس توانائی پر عمل کرتی ہے تو یہ اس سوچ کے مطابق ایک مادی وجود میں بدل جاتی ہے۔ انسان چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی سوچ کے ذریعے اس توانائی سے رابطہ کر سکتا ہے اور اپنی قوت خیال کے ذریعے اس توانائی کو درکار مادی اشیاء میں تبدیل کر سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ کائنات میں ایک باشعور توانائی ہر جگہ موجود ہے اور اسی توانائی سے پوری کائنات میں موجود ہر شے کی تخلیق ہوئی ہے۔ کائناتی ذہن جب اس توانائی پر عمل کرتا ہے تو یہ اس ذہن میں موجود تصور کے مطابق مادی وجود میں ڈھل جاتی ہے۔ انسان بھی اپنے ذہن میں اشیاء کا تصور کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی سوچ کا درست استعمال کرے تو وہ کائناتی توانائی کو اپنی متصورہ شے میں ڈھال سکتا ہے۔ کیا میں اپنی ان باتوں کو غیر ضروری تفصیلات میں جائے بغیر ثابت کر سکتا ہوں؟ منطقی ثبوت سے قطع نظر، اگر اس کتاب پر عمل کرنے سے کوئی ایک فرد بھی امیر ہو جائے جیسا کہ مصنف خود ہو چکا ہے تو یہ اس میں بیان کردہ اصولوں کی صداقت کا عملی ثبوت ہوگا، اور اگر اس پر عمل کرنے والے سب لوگ ہی امیر ہو جائیں تو یہ کتاب کی صداقت کا بین ثبوت ہوگا، اور یہ ثبوت اس وقت تک کارآمد ہوگا جب تک اس کتاب پر پوری سنجیدگی سے عمل کے باوجود کوئی شخص ناکام نہ ہو جائے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ لوگ اپنے امور کو ایک خاص طرز پر انجام دینے سے خوشحال ہوتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے اندر ایک خاص انداز سے سوچنے کی صلاحیت بیدار کریں۔ کسی بھی انسان کے کام کرنے کا طریقہ اس کام کی بابت سوچنے کے انداز پر منحصر ہوتا ہے۔ اپنے امور کو اس طرز پر انجام دینے کے لیے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ پہلے آپ اس طرز پر سوچنا سیکھیں جو یہ کتاب آپ کو سکھا رہی ہے۔ خوشحالی کی طرف یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا۔ آپ کی سوچ ظاہری حالات پر نہیں بلکہ سچ پر مبنی ہونی چاہیے۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت فطرتاً موجود ہے کہ وہ جو سوچنا چاہے سوچ سکتا ہے۔ ظاہری حالات کے حوالے سے سوچنا آسان ہے، مگر حقیقت اور سچائی پر مبنی سوچ کو سوچنا خاصا دشوار ہے۔ ان سب کاموں میں جو انسان کرتا ہے، سب سے مشکل کام ہی یہ ہے کہ ظاہری حالات سے ابھرنے والی سوچ کو نظر انداز کر کے حقائق اور سچائی کی طرف سوچ کو مرکوز کیا جا سکے۔ لوگوں کی اکثریت کسی اور کام سے بچنے کی اتنی کوشش نہیں کرتی جتنی ایک مربوط اور پائیدار سوچ کے عمل سے باز رہنے کے لیے کرتی ہے، کیونکہ یہی تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ کام تب اور بھی زیادہ دشوار ہو جاتا ہے جب سچائی اور ظاہری حالات ایک دوسرے سے متصادم ہو۔ مادی دنیا کا ہر مظہر مشاہدہ کرنے والے کے ذہن پر اپنا عکس ڈالتا ہے، جس کے اثر سے بچنے کی طرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سچائی پر مبنی سوچ پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ اگر آپ کسی مرض کی ظاہری حالت پر توجہ دیں تو اس کا اثر آپ کے ذہن پر بھی پڑے گا، اور اگر ذہن پر یہ اثر برقرار رہے تو آپ کا جسم بھی ضرور متاثر ہوگا۔ جب تک آپ سچائی پر مبنی سوچ نہ اپنائیں گے، آپ اس منفی اثر سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور سچائی یہ ہے کہ مرض صرف ایک ظاہری حالت ہے اور صحت ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ بظاہر غریب ہیں تو آپ کی سوچ بھی غربت مبنی خیالات پر مشتمل ہوگی۔ جب تک آپ اس سچ کو نہ مان لیں کہ حقیقت میں غربت کا کوئی وجود نہیں، ہر چیز بکثرت موجود ہے۔ جب آپ کسی مرض میں مبتلا ہوں تو صحت کے بارے میں سوچنا، اور جب آپ غربت میں گھرے ہوئے ہوں تو خوشحالی کے بارے میں سوچنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جس میں یہ حوصلہ ہو وہی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور اسی کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ یہ حوصلہ تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب آپ ظاہری اشیاء میں پوشیدہ اصل حقیقت کو سمجھیں، جو یہ ہے کہ تمام اشیاء
ایک کائناتی توانائی سے معرض وجود میں آئی ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ سچ بھی جاننا چاہیے کہ مادی اشیاء کائناتی توانائی پر سوچ کے عمل کرنے سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور انسان بھی اپنی سوچ سے اس توانائی پر عمل کر کے اپنی خواہشات کو حقیقت کا روپ دے سکتا ہے۔ جب ہمیں یہ ادراک ہو جائے تو ہم خوف اور شک سے پاک ہو جاتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو حاصل کرنا چاہیں، اور ہم ویسا بن سکتے ہیں جیسا کہ ہم بننا چاہیں۔ ہمیں ان 3 بنیادی باتوں کو ماننا ہوگا جو اس باب میں پہلے بھی بتائی گئی ہیں اور جنہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرائے دیتا ہوں۔ نمبر 1، تمام اشیاء ایک کائناتی توانائی سے وجود میں آئی ہیں اور یہ توانائی کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس توانائی میں سوچ کے عمل سے چیزیں اپنی ظاہری شکل اختیار کرتی ہیں۔ نمبر 2، انسان اشیاء کی صورت اپنے ذہن میں بنا کر اپنی سوچ کے ذریعے اس توانائی کو اپنی مطلوبہ اشیاء میں تبدیل کر سکتا ہے۔ نمبر 3، انسان کو چاہیے کہ وہ وحدت الوجود کے نظریوں کو مانے اور کائنات کے بارے میں دوسرے تمام نظریات کو مسترد کر دے۔ اس نظریے پر اتنا غور و فکر کرے کہ یہ اس کے ذہن میں جم جائے اور یہ سوچ اس کی عادت بن جائے۔ درجہ بالا تینوں انتہائی اہم اور بنیادی نکات کو بار بار پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ ایک ایک لفظ آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو جائے۔ ان پر گہرا غور و خوض کریں تاکہ آپ کو ان پر یقین کامل ہو جائے۔ ان کے بارے میں جب بھی شک و شبہ پیدا ہو تو اسے ایک گناہ سمجھ کر ذہن سے نکال دیں۔ ان کے خلاف کوئی تقریر نہ سنیں، نہ کوئی کتاب یا رسالہ پڑھیں۔ اگر ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ ڈاواڈول ہو تو آپ کی تمام کوششیں رائگاں جائیں گی۔ یہ مت پوچھیں کہ یہ باتیں سچ کیسے ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کی سچائی کے بارے میں اپنے طور پر اندازے لگائیں۔ ان کو عقیدے کے طور پہ مان لیں۔ خوشحالی کی سائنس کا یہی بنیادی عقیدہ ہے۔